أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین محترم، سلام علیکم. رب العزت کی بنائی ہوئی یہ دنیا مختلف قسم کی آبادی سے پر ہے. اس تنوع میں وہ بھی ہیں جو کسی مذہب کے پیروکار ہیں اور وہ بھی ہیں جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں. مشاہدہ یہ ہے کہ مذہبی دنیا عام طور پر اور مذہبی مبلغ خاص طور پر اپنے علاوہ دوسروں کے لیے باطل ہونے، غلط ہونے، بد کردار ہونے، حتیٰ کہ جہنمی ہونے کا لیبل لگانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے خود کو جنتی سمجھنا اور دوسروں کو جہنم کی خوراک سمجھنا. اہل مذہب کا میں عرض کر رہا ہوں بدقسمتی کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ وتیرہ بن گیا ہے. آج ہم قرآن مجید سے یہ رہنمائی حاصل کریں گے کہ جہنم میں کیسے لوگ ہوں گے. قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ صاد، اور اس سورہ کی 62ویں آیت ہے. ارشاد ہوا، سورہ صاد کی 62ویں آیت، وقالو، جب جہنم میں لوگ پڑے ہوں گے نا جہنمی تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وقالو ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. کیا بات ہے، ہم کو وہ لوگ تو نظر ہی نہیں آ رہے یہاں جن کو ہم شرپسند کہا کرتے تھے، جن کو ہم برا کہا کرتے تھے، جن کو ہم جہنمی کہا کرتے تھے. کیا مطلب؟ ایسے لوگ جو اپنی عبادت پر ایسے نازا ہوں کہ دوسرے ان کو جہنمی محسوس ہوں، حقیر محسوس ہوں، وہ اہل جنت میں نہیں، وہ اہل جہنم میں ہوں گے. اور میں نے نہیں کہا، یہ قرآن مجید کی آیہ وافی ہدایہ ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے اہل مذہب اپنی عبادت سے زیادہ توجہ دوسروں کی عبادات کو ایویلویٹ کرنے میں صرف کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اصول عبادت کیا ہے. اصول عبادت اپنی عبادت پر ناز کرنے کا نام نہیں. اصول عبادت اپنی عبادت کو دوسروں پر برتری جتانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ عبادت کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے فہم و فکر و معرفت کے مطابق اصلاح کی نیت کے ساتھ گامزن رہیں، عامل رہیں، دوسروں کی عبادت کو ایویلویٹ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پانی میں رہنے والی آبی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ سورہ نور کی آیت ہے. پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں، اپنی صلاۃ تسبیح کا علم رکھتے ہیں. سورج عبادت کرتا ہے، چاند عبادت کرتا ہے، ستارے عبادت کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کسی نے دوسرے کی عبادت کو باطل قرار دیا ہو؟ یہ انسان کے حصے میں آیا ہے کہ وہ اپنی عبادت سے پہلے دوسرے کی عبادت کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ عبادت صحیح ہے یا غلط ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. حالانکہ ایسا آدمی سوائے نفرت پھیلانے کے، سوائے فساد کرنے کے اور کسی چیز کا مرتکب نہیں ہوتا. ایسے وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ہوں گے. نہ صرف جہنم میں ہوں گے، جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، جو منافقوں کا درجہ ہے. منافق میں نے اس لیے کہا کہ کہتے ہیں کہ وہ نیکی انجام دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کی عبادت کو ایویلویٹ کر کے ان کی نمازوں کو غلط، ان کے روزوں کو غلط، ان کے حج کو غلط، ان کے طریقہ عبادت کو غلط قرار دیتے ہیں، تو حقیقت میں آپ
نفاق کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ عبادت دوسروں پر تفوق جتانے کا نام نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے وہ عبادات نہ بجا لاؤ جو واجب نہ ہوں، جو مستحب عبادات ہوں ان کو اکیلے میں انجام دو۔ اگر تمہارا روزہ فرضی روزہ نہیں ہے تو اس روزے کا بھی ذکر نہ کرو لوگوں میں، اور اگر کوئی کچھ کھانے کو دے تو اس مستحبی روزے میں یہ نہ بتاؤ کہ میرا روزہ ہے، اگر کوئی کھانے کے لیے پیش کرے تو کھا لو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مستحب عمل تمہارے نفس میں دوسروں کے مقابلے میں برتری کا احساس پیدا کر دے۔ یہ نفس کی تزکیے کے لیے تو عبادت ہے۔ بس ایک حدیث ہے سرکار ختمی مرتبہ سن لیجئے، اور پھر آج کی نشست کو تمام کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی زندگی بھر کی عبادات باطل کرنے کے لیے اور حبط کرنے کے لیے بس یہ امر کافی ہے کہ وہ اپنے جوتے کے تسمے کو دوسرے کے جوتے کے تسموں سے بہتر سمجھے۔ رب العزت ہم کو عبادت کی روح کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے بندوں کے ساتھ محبت، یگانگت اور توالف کے ساتھ، الفت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ روش ادراک کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔